السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ معزز دینی بھائیو، آج کا یہ پروگرام انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم اس عظیم شخصیت جنہیں ہم حسین بن علی رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فاطمہ رضی اللہ عنہ کے نور نظر اور علی رضی اللہ عنہ کے لخت جگر تھے، ان کے بعض فضائل و مناقب اور ان کی شہادت کے المناک واقعے کو مختصراً ذکر کریں گے۔ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کی پیدائش مدینہ منورہ میں 5 شعبان سن 4 ہجری کو ہوئی۔ 7ویں دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جانب سے عقیقہ کیا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، عق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الحسن والحسین رضی اللہ عنہما بکبشین کبشین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے 2 دمبوں کا عقیقہ کیا۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی جانب سے 7ویں دن عقیقہ کیا، ان دونوں کا نام رکھا اور ان دونوں کے سر موڑے جانے کا حکم دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے غایت درجہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ احب اللہ من احب حسینا، اللہ تبارک و تعالی اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین سبت من الاسباط، حسین میرا ایک نواسہ ہے، اور سبت کا ایک دوسرا معنی قبیلے کے ہے کہ حسین ایک قبیلہ ہے، یعنی جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امت قرار دیا، اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ حسین ایک کنبہ اور قبیلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس شخص نے مجھ سے محبت کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، کہ جس شخص نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو مجھ سے محبت ہو وہ ان دونوں سے یعنی حسن و حسین سے محبت کرے۔
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو ان کی پیٹھ پہ بیٹھ جاتے۔ بسا اوقات کوئی صحابی رسول آتے اور ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک سے ہٹا دیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فرماتے ذروہما بأبی و امی من احبنی فلیحب ہذین، کہ ان دونوں کو چھوڑ دو، ان دونوں پر میرے ماں اور باپ قربان ہو۔ جس شخص کو مجھ سے محبت ہو اسے چاہیے کہ ان دونوں سے محبت کرے۔ جس آدمی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو اسے چاہیے کہ وہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما سے محبت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، میں حسن و حسین سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حسن و حسین رضی اللہ عنہما پر نگاہ ڈالی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں اپنی کسی ضرورت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ گیا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ کھٹکھٹایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کیا اوڑھے ہوئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہٹایا تو دیکھا کہ چادر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین کو چھپائے ہوئے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہذان ابنای و ابن بنتی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، کہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں، میری بیٹی کے دونوں بیٹے ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان دونوں سے محبت فرما، اور ہر اس شخص سے محبت فرما جو ان دونوں سے محبت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی تو حسن و حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما۔ یعلا بن مرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک شخص کے گھر کھانا کھانے کے لیے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چل رہے تھے، آپ نے حسن و حسین کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بوسہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرے۔ حسین میرا ایک نواسا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ ابو نعیم بیان کرتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے پوچھا کہ اے عبداللہ بن عمر، اگر کوئی آدمی احرام کی حالت میں مچھر کو قتل کر دے تو اس کا کیا فدیہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سائل سے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا کہ میں عراق کا رہنے والا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذرا اس آدمی کو دیکھو، یہ مجھ سے مچھر کے قتل کے فدیے کے بارے میں پوچھ رہا ہے، جبکہ ان لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کو شہید کر دیا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے، ہما ریحانتای من الدنیا، کہ یہ حسن و حسین یہ دونوں میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ پھول کو پانی دیا جاتا ہے، اسے کاٹا نہیں جاتا ہے، پھول کو سونگھا جاتا ہے، اسے مسلا نہیں جاتا ہے، لیکن کوفہ کے غداروں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے شہید کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب نماز پڑھاتے اور جب سجدے میں جاتے تو حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ جایا کرتے تھے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار ہمیں عشاء کی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حضرت حسن و حسین آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے ہاتھ کر کے نرمی کے ساتھ ان کو ہٹایا، پھر آپ سجدے سے اٹھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو اپنی ران پہ بیٹھا لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تو حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ کوئی صحابی رسول آ کر کے ہٹا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دعوہما بِأَبِيهُمَا وَأُمِّي، ان دونوں کو چھوڑ دو، میرے ماں اور باپ ان دونوں پر قربان ہوں۔ ابی حسین اور حسن و حسین رضی اللہ عنہما ابھی چھوٹے بچے تھے کہ ان کے لیے یہ کرامت ظاہر ہوئی، جسے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو حسن و حسین آپ کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر کے آپ نے ہم سے کچھ بیان کرنا شروع کیا۔ آپ حسن و حسین کو اپنے دائیں اور بائیں جانب بیٹھائے ہوئے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں حسن و حسین کو ان کی ماں کے پاس پہنچا کر کے نہ آ جاؤں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، رہنے دو۔
اتنے ہی میں دروازے پہ، مسجد کے دروازے پہ ایک چمک سی روشنی آئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین سے کہا الحقا بأمکما، کہ تم دونوں اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ۔ روایت میں بیان کیا گیا فما زالا یمشیان فی ضوئها حتی دخلا، کہ حسن و حسین یہ دونوں اس روشنی میں چلتے رہے یہاں تک کہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے، تب یہ روشنی غائب ہوئی۔ یہ بچپنے میں ان کے لیے اللہ کی جانب سے یہ کرامت ظاہر ہوئی۔ ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت حسن و حسین ایک سرخ لباس پہن کر کے یہ دونوں بچے مسجد میں داخل ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرط محبت سے اپنے نفس پر قابو نہ لا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور حسن و حسین کو اٹھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر چڑھے اور آپ نے اپنا خطبہ جاری کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے ان دونوں بچوں کو چلتے ہوئے دیکھا، میں اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا۔ محبت کی شدت اور اس کے غلبے کی وجہ سے میں نے اپنی بات کو کاٹ کر کے منبر سے اتر کر کے ان کو اٹھا لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ عنہما ان کو کھلاتے، ان کو بوسہ دیتے، اپنے بدن سے چمٹاتے، ان سے پیار و محبت کرتے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھر سے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک کندھے پہ حضرت حسن کو اور دوسرے کندھے پہ حضرت حسین کو بیٹھائے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ بیچ میں ان دونوں کو بوسہ بھی دیتے رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہاں تک کہ اسی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احبہما فقد احبنی، جس شخص نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کیا۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس شخص نے مجھ سے بغض رکھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن دوپہر میں نکلے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور بنو قینقاع کے بازار میں گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر کے صحن میں بیٹھ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سے کہا اسم لوکعو اسم لوکعو، کیا یہاں چھوٹا بچہ ہے، کیا یہاں چھوٹا بچہ ہے؟ بنو تمیم کی زبان میں لوکع چھوٹے بچے کو کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حسن و حسین کو تھوڑی دیر روک لیا، شاید وہ ان کے کپڑے بدل رہی تھیں، یا یہ کہ انہیں نہلا رہی تھیں، یا انہیں ہار وغیرہ پہنا رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد یہ دونوں بچے دوڑتے ہوئے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے جسم سے چمٹا لیا اور ان دونوں کو بوسہ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان سے محبت کر
اور اس شخص سے بھی محبت کر جو ان دونوں سے محبت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیشتر حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو دم کیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن و حسین کو دم کرتے اور کہتے کہ تم دونوں کے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کو اس طریقے سے دم کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات پڑھ کر کے دم کرتے، اعوذ بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہ گئے۔ اس وقت حسن و حسین گھر پر موجود نہ تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ حسن و حسین کہاں گئے؟ تو حضرت فاطمہ نے بتلایا کہ علی ان کو لے کر کے باہر گئے ہوئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا کہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما ایک جگہ پر کھیل رہے ہیں اور وہاں پہ علی بھی موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ان دونوں نواسوں کی اس قدر فکر ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا کہ علی ان دونوں بچوں کا خیال رکھنا اور گرمی کے تیز ہونے سے پہلے ان دونوں بچوں کو لے کر کے واپس آ جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غایت درجہ محبت تھی ان دونوں بچوں سے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اپنے جسم میں شکل و صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت رکھتے تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر کے ان کے سر کو کاٹ کر کے ایک تشتری میں رکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو عبید اللہ بن زیاد ایک لکڑی سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر کو ادھر ادھر پھرا رہا تھا اور حضرت حسین کے حسن و جمال اور ان کی خوبصورتی کی تعریف کر رہا تھا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کان اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسین رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ وَكَانَ مَخْزُوبًا بِالْوَسْمَ، وسم ایک پودے کا نام ہے، اس پودے کا آپ خضاب لگائے ہوئے تھے اپنے داڑھی میں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اس پودے کا خضاب لگائے ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ حذیفہ تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ اتنا دن ہو گیا۔ ماں سن کر کے غصہ ہوئی،
ماں نے کہا کہ اتنا دن ہو گیا اور تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کی، آپ سے ملاقات تک نہ کی۔ حضرت حذیفہ نے کہا کہ ماں میں جاتا ہوں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کروں گا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ میرے اور میری ماں کے گناہوں کو بخش دیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نکلے۔ رات کا اندھیرا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آہٹ محسوس کی تو پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں حذیفہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی جو فرشتہ میرے پاس آیا تھا وہ فرشتہ روئے زمین پر پہلی بار اترا ہے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مجھ سے ملنے کے لیے اجازت طلب کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اجازت دی اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ میں یہ خوشخبری بھی سنا دینا بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَ شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ کہ تم جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے جا رہے ہو تو ساتھ میں انہیں یہ بشارت بھی سنانا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جنتی عورتوں کی سردار ہوں گے اور ان کے لخت جگر حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ یہ حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل تھے، ان کی خصوصیات تھی جن کا صحیح احادیث مبارکہ میں ذکر ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشین گوئی کر دی تھی۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک دن خواب میں دیکھا، وہ دوپہر میں سوئے ہوئے تھے، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شیشی میں خون اکٹھا کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دم الحسین و اصحابہ، یہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کا خون ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس دن کو یاد کر لیا تھا جس دن حضرت عبداللہ بن عباس نے یہ خواب دیکھا تھا، اور ٹھیک اسی دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت انتہائی دردناک اور انتہائی المناک ہے۔ جابر و ظالم لوگوں نے، بدطینت، بد کردار، بد اخلاق لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نواسے کی عزت و توقیر نہ کی، ان پہ ظلم و ستم ڈھاتے ہوئے انہیں کربلا کے اندر شہید کر دیا۔ وہ حضرت حسین جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غایت درجہ محبت کرتے تھے، صحابہ کرام محبت کرتے تھے،
انہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص دنیا میں کسی چلتے پھرتے ہوئے جنتی کو دیکھنا چاہے تو وہ حضرت حسین کو دیکھے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا معاملہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے آخری لمحات میں تھے تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت کرائیں، یزید کو خلیفہ نامزد کر دیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کے اندر کوئی صفات اور خوبیاں دیکھی تھیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ یزید یہ چالاک ہیں، زیرک ہیں، ہوشیار ہیں، یہ خلافت کے اہل ہیں، اس لیے وہ چاہتے تھے کہ اپنی زندگی ہی میں موت سے پہلے یزید کے ہاتھ پہ لوگوں سے بیعت لیں۔ لوگوں نے بیعت کی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ نے بیعت سے انکار کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ حضرات صحابہ موجود ہیں، زندہ ہیں، باحیات ہیں، ان افضل افراد کے ہوتے ہوئے ایک مفضول کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اس بنا پہ حضرت حسین اور بعض دیگر صحابہ نے بیعت نہ کی۔ اور دوسری وجہ یہ تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ خلافت یہ مشورے سے ہونی چاہیے، یعنی یہ کوئی وراثت نہیں ہے کہ باپ کے بعد بیٹا خلیفہ بنے گا، پھر یزید اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنائیں گے، یہ کوئی وراثت نہیں، یہ چیز مشورے سے ہونی چاہیے۔ ان دو وجہوں سے بعض صحابہ کرام حضرت حسین سمیت ان لوگوں نے بیعت نہ کی، اور پھر معاملہ خاموشی اختیار کر گیا۔ پھر جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا رجب سن 60 ہجری میں انتقال ہو گیا تو مدینہ منورہ کے والی سعید رضی اللہ عنہ نے یزید کے لیے دوبارہ بیعت کی تجدید کرنی چاہیے۔ لوگوں نے بیعت کی، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، بیعت نہ کی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ نکل گئے۔ اب جب کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر ملی کہ حضرت حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت نہ کی ہے تو کوفہ کے لوگوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہم حضرت حسین کو اپنے یہاں بلاتے ہیں، ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور ہم ان کو یہاں پہ اپنا خلیفہ بناتے ہیں۔ کوفہ کے لوگوں نے بار بار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھنا شروع کر دیا۔ حضرت حسین اس وقت مکہ میں تھے۔ بہت زیادہ خطوط آئے، روایات کے مطابق 5000 اس سے زیادہ بھی خطوط آئے کہ ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور سب کے سب لوگ آپ کی نصرت و حمایت کے لیے تیار ہیں، آپ کوفہ آ جائیں۔ اور جو اس وقت کوفہ کے امیر تھے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ، کوفہ کے لوگوں نے لکھا کہ ہم نے ان کے پیچھے جمعہ اور جماعت پڑھنا چھوڑ دیا ہے، آپ یہاں پر آ جائیں، ہم آپ کو خلیفہ بنائیں گے۔ جب بہت زیادہ خطوط آئے اور خطوط کی بھرمار ہو گئی تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ اب مجھے جانا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے معاملے کی تحقیق کے لیے انہوں نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کیا۔ ان کے ساتھ راستے کی رہنمائی کے لیے 2-3 آدمیوں کو اور بھیجا، لیکن وہ لوگ راستے میں صحرا میں گم ہو گئے اور ان کا انتقال ہو گیا۔
مسلم بن عقیل آگے بڑھے اور کوفہ پہنچے. جب وہ کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگ جوق در جوق حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. 12,000 لوگوں نے بیعت کی اور پھر بھی سلسلہ جاری رہا. بعض روایات کے مطابق 18,000 لوگوں نے بیعت کی. جب مسلم بن عقیل نے یہ معاملہ دیکھا کہ لوگ والہانہ طور پر تیار ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے اور لوگ بیعت کر رہے ہیں، تو انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا کہ آپ کوفہ آ جائیں اور کوفہ کے لوگ تیار ہیں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، اور اتنے سارے لوگ بیعت کر چکے ہیں. 12,000 سے بڑی تعداد آپ کی خلافت کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کر چکی ہے، آپ کوفہ آ جائیے. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ جانے کا پکا ارادہ کر لیا. ادھر جب یزید کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں اور لوگ حسین کے لیے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، تو یزید نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ جو مدینہ منورہ کے والی تھے ان کو معزول کر دیا ولایت سے، اور عبید اللہ بن زیاد جو بصرہ کا والی تھا اس کو حکم دیا کہ تم کوفہ جاؤ اور کوفہ کی عمارت کو سنبھالو. یزید نے یہ محسوس کیا کہ شاید نعمان بن بشیر معاملے کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، اس کے لیے عبید اللہ بن زیاد یہ زیادہ مناسب رہے گا. عبید اللہ بن زیاد کو کوفہ کی ولایت کے لیے روانہ کیا. جب عبید اللہ بن زیاد کوفہ پہنچا تو اس نے مسلم بن عقیل کے پیچھے بہت سارے جاسوسوں کو لگایا کہ دیکھو مسلم بن عقیل کہاں اٹھتے ہیں، کہاں بیٹھتے ہیں، کس کے یہاں قیام پذیر ہوتے ہیں، ان ساری باتوں کی آ کر کے مجھے خبر دو. وہ جاسوس ساری باتوں کی خبر دیتے رہے. مسلم بن عقیل یہ ہانی بن عروہ جو کوفہ کے وجیح باوقار آدمی تھے، ان کا ایک مقام و مرتبہ تھا، ان کے گھر پر قیام پذیر تھے. عبید اللہ بن زیاد نے سب سے پہلے ہانی بن عروہ کو گرفتار کرا لیا. کہا کہ یہ مسلم بن عقیل جو آپ کے آئے ہوئے ہیں وہ کس لیے آئے ہیں، کیا مقصد ہے. جاسوسوں کے ذریعے عبید اللہ بن زیاد کو ساری باتوں کی خبر مل چکی تھی. اس نے ہانی بن عروہ کو گرفتار کر لیا اور یہ کہ غصے میں آ کر کے اپنے ڈنڈے سے مارا بھی. ان کے چہرے پہ زخم ہوا جس سے خون نکل آیا. اب کوفہ میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ کو عبید اللہ بن زیاد نے قتل کر دیا ہے. اب یہ کہ ہانی بن عروہ کے گھرانے کے جو لوگ تھے اور یہ کہ مسلم بن عقیل اور یہ کہ ان کے ساتھ ان کے چاہنے والے لوگ، ان لوگوں نے جا کر کے عبید اللہ بن زیاد کے قصر کا، اس کے محل کا محاصرہ کر لیا. اب یہ کہ عبید اللہ بن زیاد نے قاضی شریح اور جو دوسرے قبیلوں کے سردار تھے ان کی مدد سے اس مجمع کو بکھیرنا چاہا. قاضی شریح نے جا کر کے لوگوں کو سمجھایا کہ ہانی بن عروہ یہ ٹھیک ٹھاک ہیں اور یہ کہ وہ صحیح سالم ہے، کوئی بات نہیں ہے. اور یہ کہ عبید اللہ بن زیاد نے قبیلے کے سرداروں کو مال و دولت کی لالچ دی. مختلف قبیلے کے لوگ بکھرتے گئے. عورتیں آتی اپنے شوہر کو لے کر کے چلی جاتی، اپنے بچوں کو لے کر کے چلی جاتی. اس طریقے سے لوگ مسلم بن عقیل کے پاس سے متفرق ہوتے گئے، یہاں تک کہ اس دن کا سورج غروب ہونے تک مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ کا کوئی بھی آدمی باقی نہ بچا. مسلم بن عقیل نے مغرب کی نماز تنہا ادا کی. کوفہ کے سارے لوگ جو 12,000 یا اس سے بڑی تعداد جو لوگ بیعت کیے ہوئے تھے اور مر مٹنے کے لیے تیار تھے، سب کے سب متفرق ہو گئے اور مسلم بن عقیل کو اکیلا چھوڑ دیا.
اب یہ کہ ہانی بن عروہ جس کے گھر پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہ تو گرفتار ہو چکے تھے. اب یہ کہ مسلم بن عقیل اکیلے کہاں جائیں؟ مسلم بن عقیل اکیلے کہاں جائیں؟ وہ کوفہ میں گلی میں ایسے ہی چل رہے تھے. انہیں پیاس لگی ہوئی تھی. ایک دروازہ کھٹکھٹایا, ایک عورت نکلی, کہا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں, میں پیاسا ہوں, اگر پانی مجھے پینے کے لیے دے دو. اس عورت نے پانی دیا اور مسلم بن عقیل نے پیا. بعض روایات کے مطابق اس نے شام کا کھانا بھی کھلایا. اور اسی عورت کے شوہر نے عبید اللہ بن زیاد کو خبر کر دی کہ مسلم بن عقیل یہاں پہ ہیں. عبید اللہ بن زیاد نے 70 آدمیوں کو بھیج کر کے مسلم بن عقیل کو بھی گرفتار کرا لیا. اب یہ کہ مسلم بن عقیل جب عبید اللہ بن زیاد کے سامنے پہنچے تو اس نے کہا کہ آپ کا انجام قتل ہے, بس آپ کو قتل ہونا ہے. مسلم بن عقیل نے کہا کہ میں قتل ہونے سے پہلے میں وصیت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ نگاہ ڈالی تو سعد بن ابو وقاص رضی اللہ عنہ کے بیٹے عمر جو وہاں پہ موجود تھے ان کو بلایا اور کہا کہ آپ میرے سب سے قریبی ہیں, آپ میرے رشتہ دار بھی لگتے ہیں, میں آپ کو کچھ باتوں کی وصیت کرتا ہوں, آپ میری اس وصیت کو نافذ کیجئے گا. عمر بن سعد بن ابو وقاص نے کہا کہ میں اس کو نافذ کروں گا, آپ مجھے وصیت کیجئے. مسلم بن عقیل نے اس موقع پہ 3 باتوں کی وصیت کی. پہلی وصیت یہ کی کہ کوفہ میں نے ایک شخص سے 700 درہم بطور قرض کے لیا تھا, اگر میں قتل ہو جاتا ہوں تو برائے مہربانی میرے اس قرض کو واپس لوٹا دیجیے گا. یعنی حقوق العباد کی کس قدر فکر ہے کہ اب اگر میں قتل ہو جاتا ہوں تو میں وصیت کر دوں کہ یہ بندوں کا جو حق ہے, میں نے اس سے جو قرض لیا ہے اس انسان سے, اس قرض کی آپ ادائیگی کر دیں گے. دوسری بات کی وصیت یہ کی کہ اگر عبید اللہ بن زیاد مجھے قتل کروا دیتا ہے تو آپ میری لاش کو اپنے حوالے لے کر کے اسے صحیح طریقے سے دفن کروا دیجیے گا. اور تیسری وصیت یہ کی کہ جس طرح بھی ممکن ہو آپ حسین رضی اللہ عنہ کے پاس یہ خبر بھیجوا دیجئے کہ وہ کوفہ نہ آئیں. یہاں کے لوگوں نے غداری کی ہے اور معاملہ سنگین ہے, وہ کوفہ نہ آئیں. عمر بن سعد نے کہا کہ میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش کروں گا. اس کے بعد عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ, مسلم بن عقیل اور بعض دوسرے لوگوں کو جو ان کا ساتھ دیے تھے, ان سب لوگوں کو قصر کے محل کے چھت پہ لے جا کر کے سب لوگوں کو وہاں پہ قتل کر دیا گیا. اور یہ کہ قتل کر کے ان کے سر کو نیچے مجمع جو کھڑا تھا ان کے سامنے پھینکا گیا. اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ مسلم بن عقیل کے خط کے پہنچنے کے بعد کہ کوفہ کے لوگ بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں بیعت کر چکے ہیں, آپ کوفہ آ جائیں, حالات سازگار ہیں, مناسب ہیں, لوگ والہانہ طور پہ آپ کے منتظر ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے نکلنے کا ارادہ کیا کوفہ کے لیے. جس دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے نکل رہے تھے وہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ تھی, یوم الترویہ تھا, جس دن حاجی حج کے لیے جاتے ہیں اور حج کے ارادے سے منی روانہ ہوتے ہیں. سارے لوگ حج کے لیے جا رہے تھے اور حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے نکل رہے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جب خبر ملی کہ حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں, وہ بھاگے ہوئے آئے اور انہوں نے بہت سمجھایا, کہا کہ اے حضرت حسین آپ کوفہ نہ جائیں.
کوفہ کے لوگ غدار ہیں، انہوں نے آپ کے والد علی کے ساتھ غداری کی ہے، انہوں نے آپ کے بڑے بڑے بھائی حسن کے ساتھ غداری کی ہے، آپ کوفہ نہ جائیں۔ بہت سختی کے ساتھ روکا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اگر لوگ برا نہ جانیں گے تو میں اس بات کے لیے بھی تیار ہوں کہ آپ کے دامن کو پکڑ کے لٹک جاؤں، آپ کے پیروں کو باندھ لوں اور آپ کو کوفہ نہ جانے دوں۔ لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک عزم کر چکے تھے، اس لیے انہوں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بات پر دھیان نہ دیا اور کوفہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ نکلنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے تو طواف کے دوران ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو مومنوں کی ماں ہیں، ان کی نگاہ حضرت حسین پر پڑی، وہ زارو قطار رونے لگیں اور منع کیا کہ حسین تم کوفہ نہ جاؤ۔ لیکن جب حضرت حسین کے عزم کو دیکھا تو ان کو دعائیں دی اور کہا، الوداعی کلمات کہے اور یہ کہا کہ اگر تم عزم کر چکے ہو تو جاؤ۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے حج کے ارادے سے اور ان کو خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ کے لیے نکل چکے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے حج جیسی عبادت کو چھوڑ دیا، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے بھاگے اور یہ 3 دن کی مسافت طے کر کے 100-150 کلومیٹر کے فاصلے پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو منع کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، آپ کا وہاں جانا قطعاً مناسب نہیں ہے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ تیار نہ ہوئے تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے سینے سے لگ گئے اور روتے رہے، دیر تک روتے رہے اور کہنے لگے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اب آج کے بعد دوبارہ آپ سے ملاقات نہ ہو سکے گی، شاید میری یہ آپ سے آخری ملاقات ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سفر میں اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے اہل و عیال کو، سب کو ساتھ لیا تھا، یعنی اس طریقے سے 72 افراد کا قافلہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ 72 افراد کا قافلہ تھا جو کوفہ کے لیے روانہ تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھتے گئے، جب کوفہ سے کچھ پہلے راستے میں وہاں کے مشہور شاعر فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کوفہ کے حالات پوچھے تو فرزدق نے کہا کہ کوفہ کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، جب شراف نامی جگہ پر پہنچے تو ان کو مسلم بن عقیل کے شہید کر دیے جانے کی خبر ملی، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے قافلے کے لوگوں سے کہا کہ مسلم بن عقیل تو شہید کر دیے گئے، بہتر ہوگا کہ ہم لوگ واپس لوٹ جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں، اب واپس نہیں ہوں گے، ہم لوگ یہاں تک آ چکے ہیں تو ہم کوفہ میں داخل ہوں گے اور کوفہ میں داخل ہو کر کے مسلم بن عقیل کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور آگے چلے قافلے کے لوگوں کی بات کو سن کر کے اور ان کے حوصلے کو دیکھ کر کے آگے بڑھے، قادسیہ کے مقام پہ پہنچے تو عبید اللہ بن زیاد نے
حر بن یزید التمیمی کی قیادت میں 1000 کا لشکر بھیجا تھا اور اس کو یہ حکم دیا تھا کہ تم حسین اور ان کے ساتھیوں کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دینا، حسین اور ان کے ساتھیوں کو کوفہ میں داخل نہ ہونے دینا۔ اس مقصد کے لیے 1000 کا لشکر بھیجا تھا۔ اس لشکر کے لوگوں نے حضرت حسین کو روکنے کی کوشش کی کوفہ میں داخل ہونے سے، لیکن حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور مسلم بن عقیل کے بھائی وغیرہ اس بات پہ مصر تھے کہ ہم کوفہ میں داخل ہوں گے اور مسلم بن عقیل کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی راستہ بدل کر کے کوفہ میں داخل ہوئے اور کربلا نامی جگہ پہ جا کر کے انہوں نے قیام کیا۔ جب خبر ملی عبید اللہ بن زیاد کو کہ حسین اور ان کے ساتھی کوفہ میں داخل ہو گئے اور کربلا میں قیام پذیر ہیں، تو اس نے 4000 کا لشکر اور بھیج دیا کربلا کی جانب، یعنی اس طریقے سے اب لشکر 5000 کا ہو گیا۔ یعنی پہلا لشکر جو حر بن یزید التمیمی کی قیادت میں 1000 کا تھا اور اب 4000 کا مزید لشکر بھیجا، اس طریقے سے 5000 کا لشکر ہو گیا جو کربلا میں آ کر کے حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں سے لڑائی کرنا چاہتے تھے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ معاملہ پیچیدہ ہے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھ آئے ہوئے لوگوں سے جو 72 افراد تھے ان سے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، تم لوگ واپس چلے جاؤ، مدینہ منورہ جو کچھ ہوگا میرے ساتھ ہوگا، میں اس کو دیکھوں گا، تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم اب آپ کو اکیلا چھوڑ کر کے نہیں جا سکتے ہیں، جو کچھ ہوگا وہ ہم بھی دیکھیں گے، لیکن آپ کو بے یار و مددگار بے سہارا اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ کوفہ کے لوگ جو اتنی بڑی تعداد میں بیعت کر رہے تھے، ایک شخص بھی حضرت حسین کی مدد کے لیے نہ آیا، حتیٰ کہ مسلم بن عقیل جب عبید اللہ بن زیاد آ گیا اور یہ کہ مسلم بن عقیل کے پاس سے سارے لوگ کوفہ کے لوگ بھاگ گئے، اپنے دروازوں کو بند کر لیا، ان کا بھی کسی نے ساتھ نہ دیا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ معاملہ سنگین ہے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے 3 شرطیں رکھیں۔ ان لوگوں کی شرط یہ تھی کہ آپ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضر ہو، اپنے آپ کو گرفتار کروائیں۔ حضرت حسین نے 3 شرطیں رکھی۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ تم لوگ مجھے چھوڑ دو، میں مدینہ منورہ واپس چلا جاؤں، مجھے تم سے کوئی تعارض نہیں، کوئی لڑائی نہیں کرنی ہے، مجھے چھوڑ دو، میں مدینہ منورہ واپس چلا جاؤں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مجھے اجازت دو میں خلیفۃ المسلمین یزید کے پاس جاؤں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اگر یہ دونوں پہلی باتیں نہیں مانتے ہو تو مجھے چھوڑ دو، میں کسی مسلمان ملک کی سرحد پہ جاؤں گا، وہاں پہ لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں گا جہاد کرتے ہوئے۔ یہ میں 3 شرطیں میری ہیں، ان میں سے کوئی بات منظور کر لو۔ انہوں نے ان تینوں باتوں میں سے کوئی بات نہ مانی، کہا کہ صرف ایک راستہ ہے، آپ خود کو ہمارے حوالے کریں، ہم آپ کو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضر کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، کہا کہ میں عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضر نہیں ہوں گا، خود کو حوالے نہیں کروں گا۔ یہ 9 ذی الحجہ کی بات، یہ 9 محرم کی بات تھی، 9 محرم سن 61 ہجری۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دیکھو آج مجھے مہلت دو، میں رات بھر سوچتا ہوں، پھر کل جو کچھ کرنا ہے ہم کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس رات
نمازیں پڑھیں، گریہ وزاری کی اللہ سے، خوب دعائیں کی، غسل کیا، اچھا لباس زیب تن کیا، خوشبو لگائی، اور یہ کہ نماز فجر کے لیے نکلے۔ یزید کے فوجیوں سے کہا کہ تم لوگ اپنی نماز پڑھو، ہم الگ پڑھیں گے تم سے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ اس وقت ہمارے سامنے آپ سے افضل کوئی آدمی نہیں ہے جس کو ہم امام بنائیں۔ ان لوگوں نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر کے حسین رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک جامع خطبہ دیا، اور اس میں یہ کہا کہ نبی کا نواسا ہوں میں، فاطمہ کا لخت جگر ہوں، اور اس وقت روئے زمین پہ نبی کا کوئی اور نواسا موجود نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کیوں کرتے ہو؟ میرے قتل کے در پہ کیوں ہو؟ میری عزت و توقیر کیوں نہیں کرتے ہو؟ میں خود نہیں آیا ہوں، کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا اور اتنے سارے ان کے یہ خطوط تھے، اس بنا پر میں آیا ہوں۔ تم مجھے کیوں نہیں چھوڑتے کہ میں یہاں سے مدینہ واپس چلا جاؤں یا یزید کے پاس چلا جاؤں؟ اور خطبے میں بہت ساری باتیں کہیں، ایک اثر انداز خطبہ دیا، اور اس خطبے کے بعد حر بن یزید التمیمی اور یہ کہ اس کے علاوہ تقریباً 40 افراد عبید اللہ بن زیاد کے لشکر سے نکل کر کے حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت میں آ کر کے شامل ہو گئے۔ حر بن یزید تمیمی نے کہا کہ یہ جنت و جہنم کا معاملہ ہے، میں حسین کے خلاف لڑائی میں شریک نہیں ہوں گا، میں حضرت حسین کی جانب ہوں گا۔ اور اسی طریقے سے 40 لوگ آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب یہ کہ معاملہ شدت اختیار کرتا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جانب تقریباً 140 یا 150 کے قریب آدمی تھے، اور ادھر تقریباً 5000 کی فوج تھی۔ معاملہ شدت اختیار کرتا گیا، شدت اختیار کرتا گیا۔ یہ 10ویں محرم کی بات تھی۔ 10ویں محرم جمعہ کا دن تھا سن 61 ہجری۔ معاملہ شدت اختیار کرتا گیا، یہاں تک کہ فریقین میں لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شروع میں اس لڑائی سے الگ تھلگ تھے، لیکن جب دیکھا کہ ان کے بیٹے، ان کے چچا کے لڑکے کئی لوگ شہید کر دیے گئے، تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی لڑنے میں شریک ہو گئے۔ لیکن کوفہ کے لوگوں میں سے، عبید اللہ بن زیاد کے فوجیوں میں سے کوئی بھی حضرت حسین پہ حملہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہر آدمی بچ رہا تھا کہ حضرت حسین پہ حملہ کر کے اس گناہ کو اٹھائے، اس سے بہتر ہے کہ دور رہے۔ یعنی ہر آدمی بچنا چاہتا تھا ان کے احترام اور تعظیم کے نتیجے میں۔ لیکن یہ کہ اس میں کچھ بدبخت بدتینت لوگ بھی تھے۔ انہی میں سے یہ شمر بن ذیلجوشن تھا، دوسرا زرعہ بن شریک التمیمی تھا، تیسرا سنان بن انس النخعی تھا۔ ان لوگوں نے مجمع میں گھس کر کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ پر حملہ کیا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا، اور یہ کہ ان کے سر کو کاٹ کر کے ایک تشتری میں رکھ کر کے عبید اللہ بن زیاد کے سامنے حاضر کر دیا۔ یہ وہ بدبخت تھے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ دردناک شہادت جو ہوئی 10 محرم جمعہ کے دن سن 61 ہجری میں، اس دردناک شہادت کے ذمہ دار یہ کوفہ کے لوگ ہیں، جنہوں نے ان کے ساتھ غداری کی، ان کو بلایا اور پھر ان کا ساتھ نہ دیا، یہاں تک کہ حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اور اس گناہ کا بڑا حصہ جو لوٹتا ہے وہ عبید اللہ بن زیاد جیسے فاسق و فاجر آدمی پہ، جس نے فوج بھیجوا کر کے
حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو شہید کروایا۔ عبید اللہ بن زیاد کی فوج میں سے 88 آدمی مارے گئے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے جو تقریباً 150 کے قریب تھے، اس میں سے 72 آدمی شہید کیے گئے، اور ان 72 میں سے 17 لوگ یہ آل ابو طالب میں سے تھے، 17 لوگ آل ابو طالب میں سے تھے۔ اب جو لوگ، جو عورتیں اور جو ان کے خانوادے کے جو لوگ باقی بچ گئے تھے، ان کو یزید بن معاویہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ یزید بن معاویہ نے ان کو عزت و توقیر کے ساتھ اچھے گھر میں رکھا، اور ان کو اختیار دیا کہ آپ چاہیں آپ سب لوگ تو یہیں کوفہ میں رہیں، چاہیں تو آپ کو مدینہ منورہ بھیج دیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے مدینہ منورہ اختیار کیا، تو یزید بن معاویہ نے ان کے ساتھ کچھ خادماؤں کو لگایا اور کچھ اچھے افراد کو لگایا، اور عزت و وقار کے ساتھ ان کو مدینہ منورہ واپس پہنچا دیا۔ جب یزید بن معاویہ کو یہ خبر ملی کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، تو یزید بن معاویہ یہ بہت غصہ ہوئے، اور یہ کہ عبید اللہ بن زیاد کو لعنت کیا، برا بھلا کہا کہ جب حسین نے یہ 3 شرطیں رکھی تھیں تو تم نے اس کو منظور کیوں نہ کیا؟ بعض روایات کے مطابق یزید بن معاویہ یہ رونے لگے کہ تم نے نبی کے نواسے کو شہید کیوں کر دیا؟ جب انہوں نے 3 شرطیں رکھی تھیں تو ان شرطوں کو تم نے منظور کیوں نہ کیا؟ جب حسین میرے پاس آنے کے لیے کہہ رہے تھے تو تم نے میرے پاس کیوں نہیں آنے دیا؟ تو یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا دردناک واقعہ تھا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہاں پہ دفن کیے گئے؟ تو اس کے تعلق سے مختلف روایات ہیں، لیکن ان میں سے جو بات درست کے قریب ہے وہ یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم کو کربلا میں دفن کیا گیا، اور ان کا سر جو عبید اللہ بن زیاد کے پاس بھیجا گیا تھا وہ بعد میں مدینہ منورہ بھیجا گیا اور جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے کو حسین رضی اللہ عنہ کی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جنت میں حضرت حسین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میسر فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں جب تک اس دنیا میں رکھ ایمان و اسلام پہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان و اسلام پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ